بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ایک ای میل آئی مجھے جس میں ایک ایس آئی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ان کی کتاب ڈیٹرومونی، ٹھیک ہے، اس کی چیپٹر نمبر 18 اور آیت نمبر 20 میں لکھا ہے کہ جو نبی جھوٹ بولے گا وہ مر جائے گا، یعنی کہ جو نبی جھوٹ بولتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو آگے پھر اس نے جو سوال لکھا وہ بڑا شاکنگ تھا، لیکن وی آر مسلم، ہمیں ہر چیز جو ہے وہ دلائل کے ساتھ دینی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اخلاق سے بھری ہوئی ہے، ہمیں اخلاقی طور پر ان کو جواب دینا ہے اور ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو اگلا سوال کیا وہ یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ اٹھائے گئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ان کی وفات ہوئی تو کیا انہوں نے جھوٹ بولا تھا؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ اس نے یہ سوال پوچھا۔ برحال یہ ہے کہ ہم نے اس کو جواب دینا ہے، تو میں نے اس کو وہاں جواب دے دیا۔ یہاں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ ایسا سوال ہے کہ آپ لوگوں کے نالج میں بھی اس سوال کا جواب ہونا چاہیے، کبھی آپ سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھائیں، ذہن میں رکھیں کہ جو اس ٹائم جو ٹیسٹیمن اویلیبل ہے کرسچینٹی کے اندر، وہ جو ہے وہ تحریف شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ان کے اولڈ ٹیسٹیمن میں بھی انہوں نے تعریف کی ہے، لیکن ہر 4-5 سال بعد جو ان کا پاپ ہوتا ہے وہ ایک نیا ٹیسٹیمن نکالتا ہے اور پچھلے ٹیسٹیمن کو اس کے اندر مکس کر کے کوئی نئی چیزیں جو ہوتا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیتا ہے، پہلی بات تو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس نے سوال، اس کا جو پہلا سوال تھا کہ جو نبی جھوٹ بولتا ہے وہ مر جاتا ہے، تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ اس نے غلط بات نہیں کی، مینشن ہے، میں نے بھی اس کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو آگے قرآن کی آیات بھی بتاؤں گا، لیکن ریزرویشن ہمیں اگلے سوال پہ۔ اب ہم پہلے سوال کو دیکھ لیتے کہ جو نبی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن پہلی بات یہ کہ اگر اس طریقے سے ہے اور اس طریقے سے ان کے ذہن میں یہ ہے تو اس کا مطلب جتنے نبی سارے گزرے ہیں وہ سارے معاذ اللہ نعوذ باللہ جھوٹے تھے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ لیکن کیونکہ اللہ جب کسی بندے کو یا کسی کو بھی اپنے نبی کے طور پہ چنتے ہیں، جب اپنے نبی کے طور پہ چنتے تو ایسے نہیں ہوتا کہ اس طرح چن لیا، کسی کو بھی اٹھا لیا۔ اس کو بچپن ہی میں اس کا سینہ چاہ کر کے اس کا دل دھویا جاتا ہے۔ دل دھوئے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ، آپ دیکھیں کہ جس نبی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ بچپن ہی سے وہ سچے تھے، امانت دار تھے، صادق تھے، امین تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ عز و جل جب کسی کو چنتے ہیں تو بچپن ہی سے اس کی تربیت اس طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو بعد میں جا کے نبوت ملنی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ بات سمجھ لیں۔ تو نبی کوئی بھی ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب رہی بات اس بات کی، میں تھوڑا سا آپ کو قرآن کے حوالے سے اس میں بتاتا ہوں کہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 44 سے 48 اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود سے اگر کچھ جھوٹ گھڑیں گے یا جھوٹ بولیں گے تو ہم آپ کو پکڑ کر آپ کی شہرت کاٹ دیں گے۔ سورہ حاقہ کی آیت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت اور وہ آیت تو چلو سمجھ لیں کہ ہم برابر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ ابھی ہم اس آیت کے پس منظر کو تھوڑا سائیڈ پہ کر دیتے، یہ آیت کیوں بتائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ جو انہوں نے اگلا سوال کیا وہ بڑا پنچنگ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو وہ زندہ اٹھا لیے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کی وفات ہوئی، اور کیا انہوں نے جھوٹ بولا تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے وہاں بھی ان کو بتایا تھا، یہاں بھی آپ لوگوں کو ایلیبوریٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہوئی تھی وہ طبعی ہوئی تھی، اور آپ دیکھیں کب ان کو نبوت ملی اور کب جا کے ان کی وفات ہوئی۔ اور پھر ایک آیت ہی ان کے لیے کافی ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب مکمل جب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جب مکمل تب ہوا نا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بولا جو اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے تو اللہ نے کتنی بڑی، اللہ نے اپنے پیغمبروں کے لیے کتنی سخت بات کی ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، ہم لوگ پھر بھی یعنی کہ جھوٹ بولتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو اپنے پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے
اتنی بڑی بات کہی ہے۔ تو سب سے بڑی دلیل جو ہے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل تب بھی ہوگا نا کہ جب سب کچھ وہی بولا گیا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا، یعنی کہ قرآن اتر گیا، قرآن مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو پہلی دلیل تو آپ کو، باقی دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے شروع ہی سے یہ جتنے بھی یہ اہل کتاب ہو گئے یا دوسرے ہو گئے یا جتنی بھی یہ کافرانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہو گئے، لادین ہو گئے، ملحد ہو گئے، یہ ہمیشہ سے اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ دیکھیں سورہ مائدہ کی ایک آیت کو لے کے ہمیشہ سے انہوں نے مسلمانوں کو دہشت گرد شو کیا ہے۔ کون سی آیت؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو چن چن کے مارو۔ بھئی یہ تو لے لیا، اس کی پچھلی 2 آیت کون پڑھے گا؟ بھی کون پڑھے گا؟ کوئی جواب تو دو۔ نہیں، کوئی جواب نہیں، صرف وہ آیت کہہ دی کہ مسلمانوں کو کافروں کو چن چن کے مارو، اور یہ کر کے مسلمانوں پہ دہشت گرد کی آپ نے سٹیمپ لگا دی۔ اور پچھلی آیت تو پڑھو، وہ تو جنگ کے بارے میں تھی کہ اب جنگ چھڑ چکی ہے، اب انہوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے تو اب تم بھی ان کو چن چن کے مارو۔ لیکن انہوں نے شروع ہی سے یہ جو کافرانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، منکرین اسلام ہیں، منکرین نعوذ باللہ خدا ہیں، منکرین رسول ہیں، انہوں نے شروع ہی سے اسلام کو جو ہے ٹارگٹ رکھا ہے۔ تو جس عیسائی نے مجھ سے یہ سوال کیا، مجھے 100% شیور ہے، میں اس کو پازیٹیو لے رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ نیگیٹو اپروچ کے ساتھ اس نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اٹھا لیے گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اس وجہ سے ان کی نعوذ باللہ وفات ہوئی ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس اتریں گے، ہم بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، دجال سے لڑیں گے اور اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ تو کیا ان کی وفات بھی نعوذ باللہ وہ جھوٹ بولیں گے تب ہوگی؟ آخر وفات تو ہونی ہے نا ان کی۔ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی وفات کا ٹائم جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو انہوں نے ڈیٹرومونی کے حساب سے جو انہوں نے بولا ہے، ڈیٹرومونی چیپٹر 18-20 میں کہ جو نبی جھوٹ بولتا ہے وہ مر جاتا ہے، تو اس حساب سے جو انہوں نے بولا ہے اس حساب سے تو یہ بات پھر اللہ کی بات سے ٹکراتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا موت کا وقت تعین کیا ہوا ہے، اور موت تو تم کو آ کر ہی رہنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر انسان کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس عیسائی نے جو سوال کیا، اس عیسائی کے سوال کا جواب اسی کے سوال کے اندر ہی ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ جو نبی ہے جب وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو ان ڈیٹیل اس وجہ سے بتایا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں پوچھا جاتا۔ اور اگلا سوال جو انہوں نے کیا، اور جو اگلا سوال انہوں نے کیا اس کا جواب میں نے اس لیے آپ کو دیا کہ تو اس طرح کے منکرین حق کافر حضرات جو ہیں اسلام کے خلاف پراپوگنڈا بناتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو کبھی بھی اپنا ٹیمپرامنٹ لوز مت کرے۔ قرآن آپ کے پاس اویلیبل ہے، قرآن کو پڑھیں۔ میں پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں قرآن کی دعوت دیتا ہوں آپ لوگوں کو، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں گے آپ کو سب حقیقت سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں ان سب باتوں کا جواب موجود ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جو میں نے آپ کو آیت بتائی سورہ حاقہ کی آیت 44 سے 48 کے درمیان کے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم بھی غلط بیانی کرو گے یا جھوٹ بولو گے تو ہم تمہیں پکڑیں گے اور تمہاری شہرک سے شہرک کاٹ دیں گے۔ وہ کیوں کہا تھا؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ یہ جو منکرین حق یہ آج کے نہیں، یہ شروع سے ہی ہیں۔ اس ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نہیں ہے، نعوذ باللہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوری آیت اتاری۔ اگر آپ 44 سے پیچھے پڑھیں، 41 42 43 44 45 46 اگر آپ پوری پڑھیں تو باقاعدہ اس میں ہے کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نبی نے اپنے پاس سے نہیں گھڑ لیا، یہ قول رسول اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ آیت جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اسلام کے خلاف ہمیشہ پراپوگنڈا ہوتا رہا ہے، اور اس کو ایز اے اسلام کو انہوں نے ایک آیت پکڑ کے، ایک آیت سورہ توبہ کی ایک آیت پکڑ کے اسلام کو دہشت گرد قرار دے دیا کہ جی کافروں کو چن چن کے مارو۔ اور بھائی اس کا سیاق و سباق تو پڑھیں کہ اس آیت میں لکھا کیا ہوا، اس کی پچھلی آیتوں میں کیا ہے۔ وہ جنگ کا ماحول تھا، انہوں نے غلط کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم بھی ان کو چن چن کے مارو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پروپیگنڈا بنا کے مسلمانوں پہ سٹیمپ لگوا دی، دہشت گردی۔ تو یہ منکرین حق جو ہیں ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اینی وے یہ سوال تھا اس کرسچن کا جو الحمدللہ میں نے اس کو جواب دیا، اور اس کا آگے اوکے کا بھی میسیج آیا ہے مجھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، ٹھیک ہے، ہدایت من جانب اللہ